بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین، آج صحت کے ایشو پر بات کریں گے اور صحت میں پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ کام بڑی تیزی سے اور کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف ہیلتھ کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ اس سلسلے میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اس پر آج بات کریں گے، اور دوسرا سینٹرل انڈکشن پالیسی جس پہ ڈاکٹرز کو تحفظات ہیں، یہ پالیسی ہے کیا، اس میں کیا کمی بیشی ہے اور کیا بہتری آ سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے جس پر اس سے پہلے ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں۔ کیٹامین HCl جو دوا ہے، ایک کنٹرولڈ آئٹم ہے، اس دوا کے حوالے سے حکومت کچھ پالیسی اثر نو مرتب کرنا چاہ رہی ہے اور ڈریپ میں اس حوالے سے خصوصی میٹنگز ہوئی ہیں۔ ان میٹنگز میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز ہم کرتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے معاملے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شہریار صاحب موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے۔ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہیں۔ یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے گمبٹ سندھ میں یہ ادارہ جو ہے یہ بڑے کام کر رہا ہے۔ وہاں پہ کیا اب تک ہوا ہے اور کیا مزید اچیو کرنے جا رہا ہے یہ ادارہ، اس پر بھی بات کریں گے۔ شہریار صاحب، میرا خیال ہے ڈاکٹر عفان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ویسے بھی دور سے ہمیں مہمان کے طور پہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جو ادارہ ہے گمبٹ میں سندھ میں، وہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں اس وقت تک یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے؟ کتنے آپ ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں اور مزید کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ ایک تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ میں بطور ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجسٹ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں۔ گمبٹ کا جو لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈڈ ہے، ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ ہے۔ اچھا، بالکل مفت ہے یہ؟ بالکل مفت ہے۔ اور میں یہاں لوگوں کو بتاتا چلوں جو مجھے سن رہے ہیں، میرے والد صاحب پروفیسر کیسر محمود صاحب کا میں نے آج سے 5 سال پہلے لیور ٹرانسپلانٹ کرایا تھا۔ چائنا سے ہوا تھا، 1.5 کروڑ روپیہ لاگت آئی تھی، جبکہ ہم یہ ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اور یہی وہ موٹیویشن تھی کہ آج میں یہاں ہوں۔ اور بیسیکلی یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے اور بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اس پروگرام کو، اور گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی ہے، ان کی کاوشیں ہیں، اور پھر پنجاب سے ہی تعلق رکھنے والے، بلکہ ملتان میرے شہر سے ہی ڈاکٹر عبد الوہاب ڈوگر صاحب جو ہیں، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے پڑھے ہیں، وہ بھی میری طرح میرے سینئر تھے، تو انہوں نے اس پروگرام کا انیشیٹو لیا تھا۔ آج دنیا کی تاریخ میں پہلی بار 550 جگر کی پیوند کاریاں یہ یونٹ فری کر چکا ہے، فری آف کاسٹ کر چکا ہے، اینڈ آل آف دیم آر کمپلیٹلی اینڈ فلی فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے؟ دنیا، بالکل، پبلک سیکٹر میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہے، اینڈ اٹس اے ورلڈ ریکارڈ۔ اس کو اب یہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اجاگر کرنی چاہیے کہ اب کیونکہ مالیت ٹرانسپلانٹ کی نیچے آ چکی ہے، چائنا میں حالات اور تھے، اب انڈیا اس کی کاسٹ کر رہا ہے 50-60 لاکھ، پاکستان میں پرائیویٹ میں اس کی کاسٹ ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی، جو ہاسپٹلز کر رہے ہیں پرائیویٹ میں، دے آر چارجنگ 50 to 60 lakhs، ایون 70-80 lakhs، جبکہ گمبٹ میں پیشنٹ کا لمبا سٹے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم کوئی پیسے نہیں لیتے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کامیابی کا تناسب کتنا ہے؟ ہماری جو ہے وہ 94% ہے سکسیس ریشو، اور 94% یعنی 100 میں سے 94 لوگ جو ہیں دے آر الحمدللہ فٹ اینڈ فائن، اور بڑی پور بیک گراؤنڈ سے تھے، اور ان کو لائف ٹائم جو 30-40 ہزار روپے کی امیونو سپریسنٹس ہیں، جو ٹیکرولمس ہے یا مائکوفینولیٹ موفیٹل ہے یا سٹیرائڈز ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ بھی ادارہ پرووائڈ کرتا ہے لائف ٹائم۔ اچھا، یہ لائف ٹائم دوائیاں بھی ساتھ دیتا ہے؟ امیونو سپریشن لینی پڑے گی، جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے آپ نے کہ یہ 550 جو آپ نے بتایا، یہ کتنے عرصے کے دوران یہ ہوئے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ٹرانسپلانٹ ہم نے لاسٹ ایئر کیے ہیں، اور وہ پرسنٹیج جو تھی وہ 200-250 کے قریب تھی۔ عمومی طور پر آپ کو اس کو 3 سال کے عرصے پہ محیط رکھیں، لیکن ٹرانسپلانٹ کا آغاز 2016 میں ہوا تھا، لیکن ٹرانسپلانٹ پروگرام آپ کو پتہ ہے اٹس ناٹ پیس آف کیک، اس کو اسٹیبلش کرنا، بنانا ٹائم لگتا ہے، لیکن اب وی آر فل بلون۔ ڈاکٹر شہریار صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، اور بڑا یہ دل خوش ہوا ہے اس سے کہ پاکستان میں ہیلتھ کی سروسز اس لیول پہ فری آف کاسٹ سندھ حکومت دے رہی ہے۔ ویسے سندھ حکومت کا میڈیا میں اس سے پہلے تعارف جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ اس کو رگیدہ ہی جاتا ہے کہ ان کی نااہلی، کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں اگر اچھی سندھ حکومت کر رہی ہے
تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہمیں، میرا خیال میں یہ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے پیسے ہونے کے باوجود آپ دیکھتے تھے دوسرے ملکوں کی طرف کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ اب آپ کو لوکلی ایک فیسلٹی اویلیبل ہوگی جو کہ نارمل فیسلٹی نہیں ہے, بہت ہی آؤٹ کلاس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پہ ساری چیزیں ہیں, آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ساری چیزیں. تو پہلی بات یہ کہ اس کی دستیابی ہوگی پاکستان میں. اب کاسٹ والی جب آپ بات کریں, اگر میں آپ یا ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ بیمار ہوئے اور ان کو بھی یہی مسئلہ تھا, تو مطلب میں سوچ رہا تھا کہ ہم یہ کیسے کریں گے. اب ہوا کیا کہ جی جب ہم وہاں پہ گئے, میں نہیں گیا, میرے ساتھ میرے عزیز سے وہ گئے, تو ان کو پتہ چلا کہ جی سارے کا سارا جتنا کچھ ہے ڈے 1 سے لے کر, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پورے کا پورا فلی فنڈیڈ ہے, آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا. تو یہ ایک بہت ہی احسن اور شاندار قسم کا اقدام ہے جس کو میں تو کہتا ہوں, دیکھیں پی کے ایل اے ہم نے بنایا, پی کے ایل اے بنا, ساری چیزیں بنی, لیکن وہاں پہ اس لیول کا کام نہیں ہو پا رہا. وہاں پہ ڈسٹربنس آ گئی, لیکن پی کے ایل آئی نے بھی ایک بڑا کام کیا ہے, یہ باہر سے جو اعضاء منگوائے گئے ہیں, اس کو بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب یہ پی کے ایل آئی میں جو گزشتہ دنوں یہ ہوا ہے, باہر سے اعضاء منگوائے گئے ہیں اور ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے, کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ جو ہے پاکستان میں ریئر ہے. پاکستان ایشیا جو ہے اسپیشلی انڈیا, کوریا, تائیوان, چائنا, پاکستان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش, نیپال, وی آر اے پری ڈومیننٹ لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپلانٹ کنٹری. اس کی بہت بڑی ریزن ایتھیکل ہے. اور پھر مرنے کے بعد میں تو پھر کہوں گا لوگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح دنیا جو ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں جگر کو ختم کرنے کی بجائے, گردے کو ختم کرنے کی بجائے ڈونیٹ کر دیتی ہے, اور صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کام ہے, دے دیتی ہے. اسے ایدی صاحب اپنا ہر پاسبل آرگن ڈونیٹ کر کے گئے تھے, مرتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں دے گئے تھے. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. کیڈاویرک اگر پاکستان میں آ جاتا ہے تو پی کے ایل آئی نے کیڈاویرک کیا ہے, ان کو اپریسیشن ہے بالکل. اور کیڈاویرک اگر پاکستان میں آ جاتا ہے تو اٹ از ہائیلی کمینڈیبل تھنگ. اور ہمیں اگر ہم آرگن ڈونیشن پول کر لیں تو ڈاکٹر عبد الوہاب ڈوگر صاحب جو میرے ڈائریکٹر ہیں, ہماری ٹیم اتنی کمپیٹنٹ انف ہے کہ ہمیں ڈونر پول دے دیا جائے تو کیڈاویرک از اے پیس آف کیک فار گمبٹ پروگرام 2. اور اس سے کاسٹ بھی اور نیچے گر جائے گی, لوگوں کو اور فیسلٹیز حاصل ہوں گی. اور جو ڈونر جس کو بہت کم رسک ہوتا ہے, 200 میں سے ایک کو رسک ہوتا ہے, بلکہ 200 میں سے بھی آدھے کو رسک ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی جو ہے اس کی لائف بھی بالکل سیف ہو جائے گی. اور لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا, ڈونر ایشوز ہوتے ہیں, وہ سب بھی ختم ہو سکتے ہیں. تو اٹ از اے میجر بریک تھرو, آئی ایکسپٹ اٹ. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈونر کو کوئی مسئلہ نہیں, 200 میں کسی ڈونر ایک چاہیے ہی کو وہ بھی نہیں. یوں واٹ سمجھے از کہ کیڈاویرک, میں بتا دوں کیڈاویرک کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہے, فار ایگزامپل ڈیسیز ڈونر, وہ آئی سی یو میں ہے, ہمیں پتہ ہے برین ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ مرنے والا ہے, تو اس کے آرگن نکال لیے جاتے ہیں. ٹھیک, تو وہ والا آرگن یوز کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں اسی پول کو, امریکہ اور برطانیہ میں زیادہ کیڈاویرک ہی ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں مرنے سے پہلے لوگ اپنے آرگن ڈونیٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے میرا خیال. پاکستان میں ہے ہی نہیں. آپ کسی کو بستر پہ کہیں, آپ نے اگر بستر پہ ڈاکٹر شہریار بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, اگر ہم نے کسی اٹینڈنٹ بھگانے ہیں نا ہسپتال سے, ہم ان سے خون کی بوتل مانگ لیتے ہیں. یہ ایک قطرہ خون دینے کو تیار نہیں ہے یہ قوم, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو. جگر بہت دور کی بات, جگر پھر دینا پڑتا ہے جب مر رہے ہوتے ہیں بیچارے. یہ بڑا جگرے کا کام ہے ویسے جی, لیکن اچھا کام ہے, اس سے زندگیاں بچ سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گمبٹ میں آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں پہ جتنے بھی سروسز ہیں, سروسز پرووائڈر, ڈاکٹر میری مراد ہے, یہ ڈاکٹر سارے لوکل ہیں یا باہر سے بھی ہیں کوئی لوگ؟ دیکھیں جو ہماری لیور ٹرانسپلانٹ کی ٹیم ہے, اٹس اے مکس کمبینیشن. دے آل آر پاکستانی اینڈ دے آر فرام دی آل پروونسز آف پاکستان. ایون کشمیر سے بھی لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر وہاب ڈوگر کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو دے آر آل فرام دی آل پروونسز, بٹ دے آر پیور پاکستانی, باہر سے کوئی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک باہر سے ٹرینڈ کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جب لیور ٹرانسپلانٹ والا یہ سارا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی لیگلائزیشن یا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو کچھ جو لوگ ہیں وہ اس سے بھی کتراتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا ایسا ہے کہ یہ بہت ٹائرسم پروسیس ہے ڈاکومنٹیشن والا جو یہاں بھی ہے؟ We cannot do it without completing the documentation, کیونکہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی سندھ کی ہے, پنجاب کی ہے, فیڈرل ہے, they operate very strictly. اور اگر ہم اس ڈاکومنٹیشن کے پروسیس کو پوری طرح نہ کریں تو جو انلیگل
एक्सचेंज ऑफ ऑर्गन्स है वो शुरू हो जाए, जिसे हम ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग कहते हैं। जी जी जी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने किसी को पकड़ लाया है और वो कहते हैं मेरा भाई है, बिल्कुल और उसको उसने 10-15 लाख दे दिए और उसे कहता है जिगर डोनेट, क्योंकि पाकिस्तान में तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, बिल्कुल तो यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट होटा की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। हमें नादरा की भी मदद दरकार होती है, और ये काम सारा ट्रांसप्लांट से हट के होटा करता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ सफिशिएंट है स्पेस पेशेंट्स के लिए, जितने वेटिंग में हैं पेशेंट, क्या या इसको मजीद इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है हॉस्पिटल की? देखिए, डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब जो हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रोग्राम के, उनका बड़ा वाज़ेह विजन है। दे वांट इट टू मेक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। अभी करंटली हम 6 ट्रांसप्लांट पर वीक कर रहे हैं, अल्टरनेट पर डे पे 2 वीक कर रहे 6 हैं ट्रांसप्लांट? जी, अल्टरनेट, और वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट इन द कंट्री, ठीक है, इवन इन एशिया। लेकिन हमने इसको लेकर जाना है 4 ट्रांसप्लांट्स अल्टरनेट डे पे, यानी तकरीबन 12 ट्रांसप्लांट पर वीक पे। और जब हम ये कर पाएंगे, क्योंकि हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जब हम ये कर पाएंगे तो वी विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग डोनर प्रोग्राम। प्लस इस कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे पेशेंट्स का अभी भी करंटली भी वेटिंग टाइम 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, हुकाम भी शायद आपकी बात सुन रहे हूँ, सिंध के भी और पूरे पाकिस्तान के भी, ये लोग भी, सोसाइटी भी सुन रही है, मरीज और उनके वरसा भी सुन रहे होंगे। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सोसाइटी की और हुकूमत की क्या मदद दरकार होगी, जो आप फरमा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हफ्ते में 12 ट्रांसप्लांट हों? देखिए, डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी जो हैं, जो डायरेक्टर हैं गेम्स के, वो डॉक्टर वहाब डोगर साहब के साथ ही इज इन गुड लिएजॉन विद ऑल द सिंध गवर्नमेंट। और मुर्तजा वहाब साहब का मैं यहाँ नाम लूंगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। द वे दे आर सपोर्टिंग दिस प्रोग्राम नो वन एल्स कैन। और वो फुली फंड कर रहे हैं, वो इतना बजट दे रहे हैं कि उनको जितना सलाम पेश किया जाए। काम, मैं ये नहीं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट के अंदर तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पैसे का खुद कोई कर रहे मसला हैं नहीं आप, तो उस सिस्टम का हिस्सा हैं आप। हाँ, फंड का कोई मसला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट इज फंडिंग लाइक एनीथिंग। डॉक्टर साहब, बड़ा ही काबिल कदर और काबिल तहसीन कारनामा है सिंध हुकूमत का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। तो ये बड़ा एंड दे आर नॉट डूइंग फॉर लिवर ओनली, दे आर डूइंग इट फॉर, हम यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, यहाँ अब लंग ट्रांसप्लांट जो पाकिस्तान में पहली दफा शायद मुमकिन हो पाए, उसकी भी बिल्डिंग जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इतना बड़ा लिवर टावर इस लिवर ट्रांसप्लांट की एक्सपेंशन के लिए वहाब डोगर साहब की क़यादत में वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप गंबट इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? Yes, we are doing 5 transplants at the moment under one roof, जिसमें कॉकलियर है, यानी कान का कर लें, और कॉर्निया आंख का ट्रांसप्लांट, देन लिवर ट्रांसप्लांट, देन किडनी ट्रांसप्लांट, देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6 द लंग ट्रांसप्लांट। एंड वी हैव डन, डॉक्टर डोगर एंड टीम जिसका मैं हिस्सा हूँ, हमने जो 3 अहम ट्रांसप्लांट किए हैं जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुए, उनमें एक एड्स के पेशेंट का ट्रांसप्लांट है, एक पहला पाकिस्तान का कंबाइंड लिवर और किडनी का ट्रांसप्लांट है जिसमें इकट्ठा लिवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट किए गए थे, और पहला पाकिस्तान का एपीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है, यानी कि दूसरे ब्लड ग्रुप का डोनर लेके ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खूबसूरत। आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा इस जो कार्य खैर है उसका आप हिस्सा हैं, उसको आप लीड कर रहे हैं, और सिंध हुकूमत भी तहसीन की मुस्तहिक है। डॉक्टर शहरियार साहब, अगले इशू पे आते हैं, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। इस पे डॉक्टर्स को बड़े एतराज़ात आ रहे हैं, ये पॉलिसी है क्या और इस पे क्या प्रॉब्लम? देखें, ये स्पेशलाइजेशन करने से पहले जब आप FCPS करते हैं, पार्ट 1 आप कर लेते हैं, उसके बाद पहले ये होता था कि आपकी जो ट्रेनिंग आपको मिलती थी वो आपको आपके अपने इंस्टीट्यूशन में मिल गई। लाहौर का बंदा है, उसको लाहौर में मिल गई, मतलब रैंडमली मिलती थी। सीट्स ऑलरेडी होती थी कि जी यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, CPSP इसको कंट्रोल करता है। ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ सालों से कि जी हम सेंट्रलाइज्ड एक पॉलिसी बनाएंगे, और जो है उसको हम थ्रू आउट डाउन द लाइन जो है वो रूट कर देंगे, ताकि ये हो कि मेरिट की जब आप बात करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी कबाहतें थी, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे। अगर आप डॉक्टर कम्युनिटी की बात करें, जिन लोगों ने अभी अपना पार्ट 1 कर लिया, अगर आप उनसे ही बात करें तो वो सारे लोग उससे नाला नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ का हूँ और मेरा नाम आ गया भावलपुर में,
اب میری فیملی یہاں پہ ہے, اگر میری شادی ہوئی ہے, میری خاتون میری بیگم یہاں پہ ہے اور ساری چیزیں ہیں, تو پھر کیا کہ مجھے یہاں سے وہاں جانا پڑے گا, ایک جو بالکل اوبر کی ایک چیز آتی ہے. باقی ڈاکٹر عفان صاحب جو ہیں اس پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, لیکن ایک بریک لے لیں, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد سینٹرل انڈکشن پالیسی پہ ڈاکٹر عفان قیصر صاحب سے بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے. ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ کے ایشوز پر. اس سے پہلے گزشتہ پورشن میں پروگرام کی ہم نے بات کی لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے پاکستان میں, اور خاص طور پر سندھ میں جو کام ہو رہا ہے اس پر بات کی, اور اس پروگرام کے اس حصے میں ہم سینٹرل انڈکشن پالیسی پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر عفان قیصر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, سینٹرل انڈکشن پالیسی پہ کیا اعتراضات ہیں ڈاکٹرز کو؟ دیکھیں, سینٹرل انڈکشن پالیسی جو ہے نا, بیسیکلی پالیسی کا میں خود بھی وکٹم رہا ہوں, اور یہ پالیسی ایسی ہے جس کی وجہ سے میں 2.5-3 سال سے اپنی بیگم سے دور ہوں. وہ الگ جگہ ٹریننگ کر رہی ہیں اور میں اسپیشلائزیشن کے لیے پھر یہاں آ گیا اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر کے. سینٹرل انڈکشن پالیسی گلے کا توق ہے, اور یہ توق اور کوئی نہیں لایا, یہ ڈاکٹر کمیونٹی خود اپنے اوپر لائی ہے. بیوروکریسی کو اور اختیارات دیتی چلی گئی ہے. ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو انڈکشن جو تھی پہلے, اب دیکھیں تضاد دیکھیں کہ اب بچوں کے 3 سال پارٹ 1 کر کے ایکسپائر ہو رہے ہیں FCPS یا MD کے, ان کو ٹریننگ نہیں مل رہی. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ پروفیسر کی مرضی سے, دھوس زبردستی سے یا تنظیموں کی زبردستی سے لوگوں کو انڈکشن دے دی جاتی تھی. اب اس سارے کنٹرول کو آج سے چند سال پہلے گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, لیکن ہاتھ میں لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چین اتنی ٹائٹ کرتے گئے کہ اب لوگوں کا سانس لینا بھی محال ہے, لوگوں کو ٹریننگ مل ہی نہیں رہی. اینڈ میں متعدد انٹرویوز کر چکا ہوں, فیصل سلطان صاحب کے بھی اور ارشد تقی صاحب کے بھی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, بٹ سلوشن نہیں ہے. سلوشن اس لیے نہیں ہے, پیچھے بیک لاگ اتنا ہے. چائنا, رشیا, پرائیویٹ میڈیکل کالجز گلی گلی میں کھول دیے گئے, اور پھر پبلک سیکٹر, اور آگے جو ٹریننگ ادارے تھے وہ بنائے نہیں گئے. اس میں ہمارے پروفیسرز جو بھی مجھے سن رہے ہیں, میں ان کو 200% قصوروار قرار دیتا ہوں, بیکاز ان لوگوں نے نہ سیٹس کریشن پر کام کیا, نہ ان لوگوں نے نئے سپروائزر بنانے پر کام کیا. انہوں نے ہمارے ہسپتالوں میں چند پروفیسر حضرات ایسے بھی تھے جو اپنے نیچے تو 18 ٹرینی بھی لینے کو تیار ہوتے تھے, لیکن اپنے ایسوسیٹ پروفیسر کو CPSP کی ورکشاپس پوری نہیں کرنے دیتے تھے, ان کو سپروائزر نہیں بناتے تھے, اپنے سینٹر میں یہ چھوڑیں دوسرا بندہ نہیں آنے دیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ٹرینیز تھے وہ زیادہ ہو گئے, اور جو سکھانے والے تھے وہ کم ہو گئے, اور یہ جو جن بن کے بیٹھے ہوئے تھے پروفیسر حضرات, ان میں سے اکثریت ریٹائر ہو گئی. جب ریٹائر ہو گئی تو اتنا بڑا بیک لاگ سپروائزرز کا اور نئے ٹریننگ سینٹرز کا پیدا ہو گیا, جس کی وجہ سے ٹریننگ سیٹس نہ ہونے کے برابر ختم ہوتی چلی گئیں. اب الٹیمیٹلی یہ تھا کہ کھانے والے تو تھے لیکن کھانا ختم ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی نہیں تھی اس وقت بھی مسائل تھے, مسائل کی نوعیت دوسری قسم کی تھی, لیکن جب یہ پالیسی بنی, اس کو ریگولیٹ کیا گیا, تو پھر اور طرح کے مسائل آ گئے. مسائل تب اتنے نہیں تھے, تب لوگوں کو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ پالیسی ہوتی نہ. پالیسی ہوتی, لیکن پالیسی ضرور ہوتی, لیکن بہت بہتر انداز میں ہونی چاہیے تھی. وہ لوگوں کی مدد کرنے آتی, بیریئر نہ بنتی. مدد نہیں کر رہی, لوگ تنگ ہو رہے ہیں, بچے تنگ ہو رہے ہیں. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹریننگ لینے والے لوگ زیادہ ہیں اور ٹریننگ دینے والے کم ہیں. ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے ادارے. بالکل بالکل. اور کیا میجر ایشو آ رہا ہے اس پہ؟ ایک اور جو دوسرا بڑا میجر ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اداروں میں ہارمنی نہیں ہے. کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان, ہائر ایجوکیشن کمیشن, پاکستان میڈیکل کمیشن اینڈ گورنمنٹ سول بیوروکریسی, all of them are not working in harmony. اگر یہ ہارمنی میں کام کریں تو اب دیکھیں NLE ہے وہ PMC نے لینا ہے, FCPS پارٹ 1 ہے وہ CPSB نے لینا ہے, MD MS ہے وہ یونیورسٹیز نے لینا ہے,
اس کے بعد اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, ادھر سے لوگوں کے NLE پھنسے ہوتے ہیں, وہ NLE پاس کرتے کراتے آتے ہیں, بیریئر پہ بیریئر, آگے ٹریننگ نہیں ملتی. ٹریننگ کے لیے لوگ کہتے ہیں پارٹ 1 کریں. جب وہ پارٹ 1 کر لیتے ہیں, پتہ لگتا ہے جناب اس اسپیسیفک فیلڈ میں تو سیٹ موجود ہی نہیں ہے. سینٹرل انڈکشن میں پورے پاکستان میں ہی سیٹ نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں پنجاب میں سیٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ مریں, آپ کو ٹریننگ نہیں ملنی. غلطی سے اگر آپ کو ٹریننگ مل بھی گئی, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کی بیوی کو اٹھا کے پھینکیں گے رحیم یار خان, اور آپ کو اٹھا کے پنڈی پھینک دیں گے, گھر تباہ. عورتیں سب سے زیادہ لڑکیاں رولی ہیں, کیونکہ میڈیکل کالجز میں 80% لڑکی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اندازے کے مطابق کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے FCPS کا پارٹ 1 کر لیا ہے اور ان کو ٹریننگ کے لیے اپرچونٹی مل رہی؟ ہزاروں. میں میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں, اور میں ایک بہت بڑے ڈیجیٹل, پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا ادارے کو بھی انالسٹ لیڈ کے طور پہ لیڈ کرتا ہوں. میرے پاس ہزاروں لوگوں کے میسیجز ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بچے رول رہے ہیں. میں پھر استدعا کروں گا پروفیسر حضرات سے اور سب سے جو بھی آفس بیرر ہے کہ ان بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ وہ چاہتے نہیں آسانی پیدا کریں, لیکن شاید ان لوگوں کے پاس بھی حل موجود نہیں ہے اس مسئلے کا. ڈاکٹر صاحب یہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن جو ہے, یہ ظاہر ہے یہ امتحان یا انڈکشن یہی کرتا ہے, تو اس کے یہاں پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ کیا کمی آپ کو بڑی؟ دیکھیں, کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان ایک آٹونومس ادارہ ہے, اور میں اس کی تعریف کروں گا, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دے آر دی بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ متھ کلیئر کر دیں کہ ٹریننگ دینا CPSP کا کام ہے. ٹریننگ CPSP نہیں دیتا. میں آفس بیرر نہیں ہوں CPSP کا, بٹ آئی نو آل دیئر فنکشننگ. پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب جو ہیں, جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں CPSP کے, شعیب شفیع صاحب ہیں, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ظفر اللہ چودھری صاحب ہیں, دے آر ڈوئنگ بریلینٹ ورک. بٹ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب ٹریننگ سلاٹ ہی نہیں ہوگی, کوئی بندہ رجسٹر ہو کے RTMC بنوا کے CPSP کے پاس نہیں آئے گا, تو ٹریننگ کیسے؟ وہ ایک ایگزامننگ اینڈ ٹریننگ گورننگ باڈی ہے جو پچھلے 1960 سے برکی صاحب نے اسٹیبلش کی تھی, وہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن اب جب حکومت ٹریننگ دینے کو تیار نہیں ہوگی, جب لوگوں کے پاس سیٹس نہیں ہوں گی, جب سپروائزر ہی نہیں ہوں گے, ٹریننگ کرانے والے نہیں ہوں گے, وہ اصل مسئلے ہیں. ادارہ دیکھیں, اداروں کا کبھی بھی, اب PMC ہے وہ کہتی ہے ہم نے ہر حالت میں NLE لینا ہے, ہم نے آپ کی میڈیکل کو سٹرکچرڈ کرنا ہے. CPSP کہتی ہے کہ ہمیں اپنے قوانین کے مطابق آپ کو ایک اسپیشلسٹ بنانا ہے. تو اس سارے چکر میں بچے رول گئے. ڈاکٹر شہریار صاحب, یہ جس طرح فرما رہے ہیں ڈاکٹر عفان صاحب, ہزاروں کی تعداد میں سفر کر رہے ہیں ڈاکٹرز, اور پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, یہ پاکستان کی کریم ہے یہ سوسائٹی کی, تو ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. یہ آواز تو اٹھا ہی رہے ہیں لوگ, خود بھی یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے, لیکن کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں. دیکھیں, جہاں تک آواز سننے کی بات ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے متعدد انٹرویوز کیے. ابھی ایک آدھ دن پہلے انہوں نے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ارشد تقی صاحب سے, ٹھیک ہے, تو پتہ سب کو ہے, جو لوگ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے, کنسیڈر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ جو ہم نے ابھی بات بھی کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے, کہ یہی وجہ ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں, سہولتیں نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنے زیادہ کنسلٹنٹس نہیں ہیں اسپیشلٹی میں, جس کی بھی آپ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دا پاپولیشن آپ کے پاس استعداد نہیں ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی بلڈنگ کے اوپر آپ کو اگر کام کرنا ہے تو آپ کو نئی سلاٹس بنانی ہے, نئے سپروائزرز لے کے آنے ہیں. اور دوسری بات ہے, جس بندے نے اتنی زیادہ محنت کی ہے, اس نے پھر آپ نے اتنے سارے چیکس لگا دیے نا. ابھی انہوں نے کہا پہلے آپ اپنی گریجویشن کرتے ہیں, پھر آپ نے کہا جی NLE کرنا ہے, پھر آپ پارٹ 1 دیتے ہیں, MD MS کا ایگزام دیتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو ٹریننگ نہیں ملتی تو آپ کیا کریں گے, آپ یہاں رہیں گے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ایون لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جب کر لیتے ہیں اسپیشلائزیشن, اس کے بعد بھی, اب اس دن ہم لوگ ایک ریسرچ دیکھ رہے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ 22-23% جو ہے لوگ ایون اپنی اسپیشلائزیشن کرنے کے 5 سالوں کے اندر یہاں سے چلے جاتے ہیں. یہی سب سے بڑی وجہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی پروفیسر مافیا ہے, جو لوگوں کو اسپیشلائزیشن کے بعد بھی ہضم نہیں کرتا, وہ ان کو آنے نہیں دیتا سسٹم میں. یہ 30% لوگوں سے زیادہ نہیں ہے, 70% پروفیسر حضرات ٹیچر بہت اچھے ہیں, لیکن یہ جو 30% مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں, they have deliberately destroyed this system. اور اگر ان کے قبلے درست نہیں ہوں گے, اور اگر مجھے ارباب اختیار سن رہے ہیں, تو میں امیڈیٹلی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو سسٹم کا حصہ بنانے کی بجائے ان لوگوں سے سوال کیے جائیں کہ یہ نظام کو کیوں درست نہیں کرتے, یہ نئے لوگوں کو کیوں ٹریننگ میں نہیں آنے دیتے, نئے سپروائزر کیوں نہیں بنتے, اپنے سینٹرز میں لوگ کیوں نہیں لیتے, لوگوں کو آگے گرو کیوں نہیں کرنے دیتے. اور یہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہے
एक गवर्नमेंट में मौजूद प्रोफेसर क्या वो फुल ब्लोन जब प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता, और अगर उनकी सारी तवज्जो प्राइवेट प्रैक्टिस पे होगी तो नए आने वाले स्पेशलिस्ट को ट्रेन कौन करेगा इस मुल्क में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफान कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला आपकी इन बातों पर गौर करेंगे और डॉक्टर्स के मसाइल हल करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद केटामीन के इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदीद। केटामीन HCl एक ऐसी दवा है जिस पर हमने इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा बात की। ये कंट्रोल आइटम है, पाकिस्तान में स्पेशल कोटे के तहत मंगवाई जाती है। इसके हवाले से खसूसी कवानीन पूरी दुनिया में हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से उन कवानीन को फॉलो नहीं किया गया जिनकी निशानदही हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की, और उसकी वजह से ये केटामीन HCl जो है ये ऑपरेशन थिएटर में बेसिकली ज़्यादातर इस दवा का इस्तेमाल होता है मरीज़ को बेहोश करने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज़ हुआ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर। ये पाकिस्तान में भी मिसयूज़ हुई और पाकिस्तान से स्मगल भी की गई। इस हवाले से हमने बड़ी डिटेल के साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में तज़किरा किया। अब केटामीन जब हमने इस इशू को उजागर किया तो फिर ड्रैप को भी थोड़ी बहुत कोई इस मामले पे एक्शन लेना पड़ा, और ड्रैप में इस हवाले से खसूसी मीटिंग हुई गुज़श्ता 20 तारीख को, दिसंबर की 20 तारीख को। उस मीटिंग में इन कवानीन के हवाले से कुछ बातें हुई जिनका आज हम जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब, 20 दिसंबर को केटामीन के हवाले से ख़ास तौर पर एजेंडे में यही आइटम था। ड्रैप की जो मीटिंग हुई उसमें नारकोटिक्स के हुकाम भी शामिल थे, ड्रैप के भी, हेल्थ के भी। तो वहाँ पे क्या डिस्कस हुआ और हमने जो कुछ इस हवाले से आगाही पैदा की पब्लिक में, उसका क्या नतीजा निकला? देखें, आगाही का नतीजा पहला तो ये निकला कि सारे इदारे ऑलरेडी सेंसिटाइज थे, लेकिन जितने SOPs थे वो कभी फॉलो होते थे। कभी ड्रैप उसको कंट्रोल आइटम में डाल देती थी, कभी उसको निकाल देती थी। एक ये था, और इसका मकसद मकसद जो भी ऐसी कंपनीज को फेवर देना था जो ये धंधे में मुलव्वस थी। वो सा आपको पता है कि वो हर जगह कोई ना कोई इस तरह के अनासर मौजूद होते हैं जो कि मतलब अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये सारा कुछ हो गया, काफ़ी इसके ऊपर बात हुई, और एक आध दफ़ा आपको पता है कि जो केटामीन है वो बाहर पकड़ी गई। वो नहीं पता चला कि वो कहाँ से थी, क्या था, उसका क्या बना, वो लॉस टू फॉलो अप हो गया। लेकिन इस दफ़ा जो मीटिंग हुई उसमें PPMA थी, उसमें ड्रैप थी, उसमें नारकोटिक्स जो फोर्स के लोग हैं, एंटी नारकोटिक्स जो है उसके लोग थे। उसमें पहली तो ये डिस्कशन हुई कि जितने PPMA के नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा कि जी आप हमें कोटा जो है ना इसको आप रेगुलराइज करें, और जो कवानीन है आप उनमें थोड़ी रिलैक्सेशन लेके आएँ। अच्छा, गो के PPMA ने पहले लेटर लिखा था ड्रैप को कि आप ये फलां मुल्क में जो है ये कंट्रोल्ड आइटम है। लेटर का हमने खास तौर पर जिक्र किया था कि इन्होंने खुद लिखा, और इसको आप कंट्रोल आइटम में डालें, क्योंकि ये जो आपने मिली जुली का खेल निकाला हुआ है इसको आप ख़त्म करें। उसमें ये डिस्कशन की गई कि जी आप जो कोटा देते हैं, कोटा देने का जो प्रोसेस है वो पहले ये था कि जितना आपने पिछले साल लिया है ना उसी कोटे को आप एक्सटेंड करें एक खास हद तक और आपको कोटा मिलेगा। पहले रूल ये था। ठीक है। तो इन्होंने ये और जो कंजप्शन हुई है उसका रिकॉर्ड दें, जो एक्सपायर है उसका रिकॉर्ड दें। अब इसी बात के ऊपर बैकलॉग था कि जी अब अगर हमने कुछ मंगाई है पिछले 3-4 सालों में तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड या तो नहीं है, या हमने रखा नहीं है, या हम देना नहीं चाहते। अच्छा, ये बात हुई है, और यही इशू हम डिस्कस करते रहे थे, लेकिन जो उसमें जिन लोगों किसी एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं, ड्रैप की भी है, कंपनी की भी है, नारकोटिक्स की भी है, ये सारे लोगों का। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी के पास भी रिकॉर्ड ना हो। लेकिन दूसरी बात आपकी ठीक हो सकती है, देना नहीं चाहते। बिल्कुल, लेकिन सब ने ये कहा कि जी हम जिन लोगों के पास रिकॉर्ड है एटलीस्ट आप उनको तो दें। जो लोग रिकॉर्ड देना चाहते हैं, जिन लोगों के पास रिकॉर्ड है, जो शफाफ जिन्होंने काम किया, उन्हें इससे कोई मसला नहीं है। रिकॉर्ड दे भी वही रहा ना जिसने शफाफ काम किया है। तो उसके ऊपर ये कहा गया कि जी जब आप, उन्होंने कहा नहीं, जब तक सब लोग रिकॉर्ड नहीं जमा करेंगे तब तक मतलब नया कोटा किसी को इशू नहीं होगा। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि जो मैंने आपको क्वांटिटी की बात बताई, अगर मैंने 5 kg मंगवाई पिछले साल, तो उस 5 पे ये कि एक खास रेशो है, मुझे उसको 6 कर देंगे, उसको 7 कर देंगे।
تو مطلب اس کے حساب سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کریں, آپ ایز پر ڈیمانڈ کریں, آپ ڈاکومنٹیشن پوری کریں, پچھلا ریکارڈ جو ہے اس کو آپ لیں یا نہ لیں وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن جو آپ نے آگے دینا ہے اس میں آپ ایز پر نیڈ جو ہے وہ کوٹا ایلوکیٹ کریں. اس میں پی پی ایم اے کے نمائندے تھے. نیڈ کا تعین کون کرے گا؟ وہ نیڈ کا تعین اوبویسلی کمپنی ایک ریکوزیشن ڈالے گی کہ میرے پاس اتنی ڈیمانڈ ہے یا یعنی اتنا میں نے پچھلے سال تھی میرے پاس, وہ کنزیوم ہو گئی. نہیں, وہ یہ ہوا کہ آپ اگر پچھلے سال والی جو ہے, اگر فرض کریں پچھلے سال کسی کمپنی نے کم منگائی اور اس کے پاس سارا ریکارڈ ہے, ساری چیزیں, وہ شفاف طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے, میری سال سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے, یا پھر اس دفعہ پچھلی دفعہ میں نے 5 kg منگائی تھی تو اس دفعہ مجھے 15 چاہیے, جبکہ رول یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر 5 منگائی تو آپ 5 سے 6 کر لیں, 7 کر لیں, لیکن اس کو آپ یو کانٹ ڈبل دیٹ. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ والی قدغن ہٹا دیں اور آپ جتنی نیڈ ہے اتنی کر لیں, اور آگے سے اس کی ڈاکومنٹیشن ہم کریں گے, سارے لوگ کریں گے. پی پی ایم اے ایز اے گورننگ باڈی یا جو کیا کرایا اس پہ پیچھے جو کیا کرایا ہے, جو ساری چیزیں ہیں, وہ زیادہ لوگوں نے یہ کہا جو وہاں پہ نمائندے کیا کرایا کوئی چھوٹا کام نہیں, وہ ایک الگ, اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. جو ایک زیادہ جن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, پچھلا بھی ہے, ہم دینا چاہتے ہیں, آپ لیں اور ہمیں آپ آگے کوٹا ایز پر آر نیڈ دیں. ڈریپ کیا چاہتی ہے؟ ڈریپ دیکھیں, ڈریپ یہی تو اصل مسئلہ ہے. اگر ڈریپ اس کو ٹائملی ریگولیٹ کر لیتی, ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کبھی اس کو ڈال دیتے ہیں اس شیڈیول میں, کبھی اس شیڈیول سے نکال دیتے ہیں. ڈریپ اب یہ چاہتی ہے پروگرام اور یہ ساری اویئرنیس اور کافی زیادہ اور بھی کچھ واقعات ہوئے, تو ڈریپ یہ چاہتی ہے کہ جتنا سارا ریکارڈ ہے پہلا والا اس کو سٹیم لائن کر کے وہ ریکارڈ لیا جائے, اس کو ریگولیٹ کر کے اب آگے سے ایک پالیسی بنائی جائے اور اسی پالیسی کو کے اوپر کار بند رہا جائے. پہلے پیچھے والا ریکارڈ دیں, پہلے پیچھے والا ڈیڈ لاک ہے اب اس پہ, ڈیڈ لاک ابھی کہہ سکتے ہیں. ابھی ایک اور میٹنگ مطلب آج کل میں ہونی تھی, جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ فرسٹ ویک آف جو جنوری ہے 2022 اس میں ایک میٹنگ ہوئے گی, اس پہ فردر ڈسکشن ہوگی. پچھلی پہ یہی ڈسکشن ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کیٹامین کی جو امپورٹنس ہے, اوبویسلی کیٹامین از این امپورٹنٹ ڈرگ فرینکلی اسپیکنگ, اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اب اس کو ریگولیٹ کرنا ہے ڈریپ نے یا نارکوٹکس نے. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں ڈریپ اور فارماسیوٹیکل کمپنیز اور متعلقہ سٹیک ہولڈر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بالکل. اور چلیں ماضی میں نہیں تو ہمارے بات کرنے کے بعد, یہ معاملہ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ہی اس معاملے کو ریگولیٹ کر لیا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.